الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے. اللہ تعالی نے اس گھر میں ایک خوشی کا موقع عطا فرمایا اور اللہ رب العزت اس خوشی کے موقع کو برقرار رکھے، کیونکہ اس گھر سے ایک بیٹی رخصت ہوئی اور اس گھر میں ایک بیٹی کی آمد ہوئی ہے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی دونوں بیٹیوں کو اور دونوں بیٹیوں کے شوہروں کو اور آپس میں اتفاق، الفت و محبت عطا فرمائے. آمین. شریعت کے دائرے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک آپ سنیں گے انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا اور آپ جو ہے بیداری کا ثبوت دیتے رہیں. جب آپ کی طرف سے مجھے بیداری کا ثبوت ملے گا تو میں سمجھوں گا ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے آپ کی طرف سے کوئی بھی رسپانس نہ ملے. خیر، آپ یہاں پر بالکل مسرور ہو کر کے بیٹھیں اور ایک عقیدہ بنا کر کے بیٹھیں. یہاں پر جو بھی بیانات ہوں، یہ نعت و منقبت ہو، اس پر آپ غور و فکر کریں. غور و فکر کر کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بیان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ پوری امت اللہ رب العزت کے احکام کو پہچان کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے لگ جائے. یہی محفلوں کا مقصد ہوتا ہے اور عالم لوگ اسی لیے بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ تقاریر ہوتی ہیں، نعت و منقبت پڑھی جاتی ہے، کوئی اپنے انداز میں پڑھتا ہے، کوئی اپنے انداز میں پڑھتا ہے. سب کا انداز الگ الگ ہے لیکن بات سب کی ایک ہی ہے. انداز سب کا الگ، بات سب کی ایک. بات سب کی ایک جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. ہر کوئی، ہر عالم، ہر امام، ہر شاعر، نعت پڑھنے والے انسان اپنے اپنے الفاظ میں یہی بیان کرتا ہے کہ ساری امت
اللہ رب العزت کے احکام کو فالو کرے. سب کا یہی مقصد ہوتا ہے. اور جو عالم یا کوئی قاری، کوئی مدرس، کوئی پرنسپل صاحب جو بھی ہے، وہ اپنے گھر سے کوئی بات بنا کر نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ وہی بات کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہوئی ہے. یہ تو آپ کو بتاتے ہیں. ہماری اور آپ کی بہت خوش بختی کی بات ہے کہ یہاں پر اللہ کے فضل سے محفلیں سجائی جاتی ہیں. محفلیں تو سجائی جاتی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. آج جو بیان ہوگا، الگ الگ آپ بیان سنیں گے، تو آپ اس بیان کو سن کر کے کچھ لوگ تو یہیں چھوڑ دیں گے، لیکن جو یہ عقیدہ بنا کر کے بیٹھے ہیں کہ یہاں پر جب تک ہم بیٹھیں گے اس کو سنیں گے اور اس کو سن کر کے انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. انشاءاللہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، اٹھنا، اٹھانا، نعت شریف پڑھنا، پڑھانا، تقریر کرنا، کرانا سب انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے معمول کے مطابق نعت شریف کے چند اشعار ملاحظہ فرما لیں. اہل اسٹیج کی اجازت ہو تو پڑھ سکتا ہوں؟ جی عطا ہو. سبھی حضرات درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زباں پر نبی کا زباں پر نبی کا زباں پر نبی کا جو نام رہا ہے زباں پر نبی کا جو نام رہا ہے نئی زندگی کا پیام رہا ہے زباں پر نبی کا زباں پر نبی کا جو نام رہا ہے نئی زندگی کا پیام رہا ہے مسلسل میرے مصطفیٰ پر خدا کا مسلسل میرے مصطفیٰ پر خدا کا درود آ رہا ہے سلام آ رہا ہے مسلسل میرے مصطفیٰ پر خدا کا درود آ رہا ہے سلام آ رہا ہے زباں پر نبی کا. سبھی حضرات ایک مرتبہ بڑے دوا سے کہیں یا رسول اللہ. آپ مجبور ہو کر تو نہیں بیٹھے، آپ بالکل مسرور ہو کے بیٹھے اور ایکٹیو ہو کر بیٹھے. آپ آواز پہ غور نہ کریں بلکہ اشعار پہ غور کریں کہ شعر میں کیا شاعر کیا کہہ رہا ہے. مسرور ہو کر بیٹھے آپ. نبی معظم حبیب مکرم بسد شان خیر الانام رہا ہے نبی معظم حبیب مکرم بسد شان خیر الانام رہا ہے فلک سے ملک آ گئے ہیں زمین پر فلک سے ملک
पे मुकर्रम बसद शान और ये शेर भी मोहब्बत के साथ समाअत फरमा लें। जो ज़ैनब ने पूछा, करबला का मंजर अपने जहन में रखें और ये शेर समाअत फरमाए। जो ज़ैनब ने पूछा ये क्या हो गया है, तो शब्बीर बोले अभी सो गया है। जो ज़ैनब ने पूछा, जो ज़ैनब ने पूछा ये क्या हो गया है, तो शब्बीर बोले अभी सो गया है। इसे मत उठाना, इसे मत जगाना, इसे मत उठाना, इसे मत जगाना। ये पी कर शहादत का जामा रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुआज़्ज़म। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक आप चाय पी रहे हैं थोड़ा सा और समाअत कर लें, क्योंकि उसके बाद में हज़रत का नंबर लगने वाला है, मेरे बाद में कई पढ़ने वाले हैं। आपको सब समाअत करना है, अदब व एहतराम के साथ बैठें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस घर में खुशी का मौका अता फरमाया, और ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इम्तिहान होता है। खुशी का मौका भी क्या होता है? इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला इम्तिहान दो तरीके से लेता है। एक तरीका कौन सा है? एक तरीका वही है कि जब इंसान पर मुसीबत परेशानी आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस परेशानी में मुब्तला करके उससे इम्तिहान लेता है अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला खुशी का मौका अता करके तब भी अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। लेकिन दोनों इम्तिहानों में फ़र्क है। ज़्यादातर इंसान जो कामयाब रहते हैं वो इसी में रहते हैं जब उसके पास परेशानी आ जाए। परेशानी के वक्त में इंसान कामयाब रहते हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि जब किसी पर कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ़ आती है, तो वो अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर देता है और कहता है ए मौला, जो मेरे पास परेशानी आई है हो सकता है तेरा इम्तिहान हो, तो इसलिए वो सब्र का दामन अपने हाथ से थामे रहता है। सब्र का दामन उसके हाथ से नहीं छूटता है, तो वो इंसान उस वक्त में कामयाब रहता है। लेकिन एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा पाक परवरदिगार आलम जब खुशी का मौका देता है तो इंसान कोई होता है जो इस इम्तिहान में कामयाब रहे। मुसीबत जब किसी इंसान पर आती है, वो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करता है ए मौला, मेरे पास में तकलीफ आई, मुसीबत आई, हो सकता है तेरी तरफ से इम्तिहान हो। ए मौला, तेरी तरफ से इम्तिहान हो, ये समझता है। लेकिन जब उसके पास कोई खुशी आ जाती है तो खुशी में नहीं देखता, वो खुशी में तो सबको भूल जाता है। उसे पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान क्या है, नबी का फरमान क्या है, हदीस मुस्तफा क्या है। खुशी में उछला फिरता है, लेकिन उसे पता नहीं अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर आ गया तो क्या बनेगा, कुछ पता नहीं उसे। जब मुसीबत आती है, लेटते बैठते, उठते जागते, सोते हुए, हर वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करता है और कहता है ए मौला मुझे माफ़ कर देना, ए मौला मुझे माफ़ कर देना। अल्लाह ताला का जिक्र करता है, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला खुशी का मौका अता फरमाता है, सारे अल्लाह ताला के अहकाम को भूल जाता है। अल्लाह ताला के फिर अहकाम का पता नहीं, हदीस मुस्तफा का पता नहीं कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा। हमें दोनों इम्तिहान को देखना चाहिए, दोनों इम्तिहान को हमें
میں آپ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. تو شکر ادا کرنا یہ مقصد نہیں کہ اپنی زبان سے کہہ دو اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ بار شکر ہے، ایک سال کے نہیں نمٹ گئی. ایسا ہو جاتا تو بڑے بڑے علماء اکرام، عالم دین، اولیاء اکرام اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرتے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرتے. اگر ایسا ہو جاتا ہے ایک بار کہنے سے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ بار شکر ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر اسی وقت ادا ہوگا جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے گی. قرآن شریف کی تلاوت سے ہمارے گھر میں کہیں گے، ہمارے گھروں میں اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی. اس وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہوگا، اس وقت اللہ کا شکر ادا ہوگا. جس وقت آپ نمازیں پڑھیں گے اللہ رب العزت کو نہیں بھولیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے تو حج کریں گے، وہ ہے شکر ادا کرنا. یہ کوئی شکر نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے. دو روٹی کھا کر کے پیٹ بھر کر کے شکر ادا کرنا بہت آسان ہے، لیکن حضرت امام حسین کی طرح کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پر اللہ کا قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کسی کے پاس کوئی دولت آئے گا اللہ تیرا شکر ہے، اور دولت ختم ہو جائے تو وہ شکر نہیں کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کا کام چلتا ہے نا، کام اچھا چلتا ہے تو کیا سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے. اور کام بند ہو جائے گا یار کام پہ یار پتہ نہیں کیا نہیں آگے کام ہی نہیں ہو رہا ہے. اس وقت کہاں چلے گا اللہ کا شکر؟ اس وقت کیوں نہیں کہتا؟ اس وقت تیری زبان کہاں چلی گئی کہ جب اللہ رب العزت نے جب تجھے کام دیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، لیکن اب تیرے پاس کام نہیں ہے تو ناشکری بھیج رہا ہے. زبان تیری ہے، ہاتھ تیرے ہیں. جس طریقے سے اللہ رب العزت نے تمہیں کوئی کام دیا اس پر تم نے شکر ادا کیا، اور جب تمہارے پاس کام نہیں ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور کہنا اے مولا جب تو چاہے گا کام مجھے مل جائے گا. ہمارے تمہارے ذمہ نہیں ہے اس کو میرا رب عطا کرتا ہے، جہاں سے چاہے دے دیتا ہے میرا رب. آج ہم نے اسی کو فراموش کر دیا، اسی کو بھلا دیا. ہمیں پتہ نہیں حدیث مصطفیٰ کیا ہے، قرآن شریف کی دولت کا پتہ نہیں، کلام مقدس کی تلاوت کا پتہ نہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا پورے گھروں سے بہت کم گھر ایسے ہیں کہ جس گھر سے اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہوگی. بہت کم لوگ ہیں، لیکن اکثر گھر دیکھے ہوں گے، ہر گھر سے دیکھنا پڑتا ہے اللہ غنی، وہاں سے اللہ کے قرآن کی آواز نہیں بلکہ گانوں کی آواز آیا کرتی ہے. اللہ نے اگر کوئی خوشی کا موقع دیا اس موقع پر ایسا نہ کرنا، کسی گندے کو نہ بلانا، کسی گانے والے کو نہ بلانا، کسی ناچنے والے کو نہ بلانا. وہ تمہارے گھر تو آ جائیں گے لیکن تمہارے گھر سے رحمت کے فرشتے دور کر کے چلے جائیں گے. ان کی زبان سے ایسا ورڈ مت نکلوانا، ان کی زبان سے ایسا لفظ نہ نکلوانا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں. ایسا لفظ مت نکلوانا ان کی زبان سے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کیا کریں، اے مولا ہمیں معاف فرما دے، آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے. اگر اللہ نے کوئی خوشی کا موقع عطا فرمایا، کوئی خوشی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا اور اللہ رب العزت کے احسان کو نہ بھولنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. اے مولا تو نے ہمیں رہنے کے لیے مکان تو دیا ہے، اسی کا شکر ادا کر رہے ہیں. گانے بجا کے نہیں، ڈانس پارٹی کرا کے نہیں ہوگا. یہ تو اللہ رب العزت کا بہت فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دیتا ہے، جس کو کلام مقدس کہتا ہے وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو تمہارے سامنے پریشانیاں آتی ہیں، جو مشکلات آتے ہیں، جو تکلیف آتی ہیں، جو تمہیں چاروں طرف سے پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، جو تمہیں کرونا گھیر لیتا ہے اور ڈینگو گھیر لیتا ہے، خطرناک بخار گھیر لیتے
تہیہ کر لیں. یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے. اللہ رب العزت تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی. انشاءاللہ العزیز آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے, میدان محشر میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی. توبہ کریں اللہ تعالی سے. کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ رب العزت بہت سارے گناہ تو تمہارے معاف کر دیتا ہے, ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑنے کا لگ جائے, اگر اللہ رب العزت ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمیں پکڑ لے تو کوئی بھی دنیا میں ایسی طاقت نہیں, کوئی بھی ایسا سائنٹسٹ نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں. ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. اللہ کی پکڑ میں آ گئے, اگر ہم کسی دنیا دار کی پکڑ میں آ گئے, دنیا دار ہمیں چھٹا لے گا, ہم مال و دولت کی وجہ سے چھٹ جائیں گے, زمین جائیداد کی وجہ سے چھٹ جائیں گے. لیکن جب اللہ رب العزت پکڑنے پہ آئے گا, کوئی بھی ایسی طاقت نہیں, کوئی بھی ایسا مال نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم چھٹ سکتے ہوں. اللہ کی پکڑ سے نہیں چھٹ سکتے ہو. خیال کریں اپنا. یہ تو ماشاءاللہ اتنے مقدس مہینے چل رہے ہیں, اس مہینے میں تو گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی اجازت ہو تو حضرت, یہ مقدس مہینے چل رہے ہیں, یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں. شوال المکرم سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ تک حج کرنے کا مہینہ, یہ حج کرنے کے مہینے ہیں. تو اس مہینے میں تو گناہ نہیں ہونے چاہیے, بلکہ لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت لبیک کہنے کی وجہ سے ان حاجیوں میں شامل کر دے کہ جو حج کرنے کے لیے گئے. اگر ان لوگوں میں ہم شامل ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت متعین کر دے گا. کرے تو کم سے کم کمر بستہ ہوا. یہ اسی گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں حاجی لوگ, جس کو کعبہ مقدسہ کہا جاتا ہے. دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنا, کسی کا مکان نہ بنا, کسی کی فیکٹری نہ بنی, کسی کا بنگلہ نہ بنا, کسی کی کوٹھی نہ بنی, بلکہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن سب سے پہلے زمین پر لوگوں کے لیے کون سا گھر بنا ہے؟ قرآن شریف پکار کر کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلے لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے, ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. مکہ میں کیا ہے؟ ہدایتیں ہیں, برکتیں ہیں تمام عالمین کے لیے. اور میں نے پوچھا اور قرآن اس میں کیا کیا ہے؟ قرآن کہنے لگا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس میں اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے, حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, سارے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں. حج کرنے میں بھی ایک معصوم بچے کی ادا رکھی گئی ہے, اور جانور کو ذبح کرنے میں بھی ایک معصوم بچے کی یادگار رکھی گئی ہے. اس بچے کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے. اسماعیل علیہ السلام آج ہی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. انہوں نے گھر بنایا کتنی مصیبتوں سے, کعبہ شریف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. بنوانے والا میرا رب ہو, بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ ہو, اور گارا بنا بنا کے دینے والا, مسالہ بنا بنا کے دینے والا اسماعیل ذبیح اللہ ہو, تو وہ گھر کون سا تیار ہوتا ہے؟ وہ بیت اللہ شریف تیار ہو جاتا ہے. بیت اللہ شریف تیار ہو جاتا ہے. آپ اس چیز پر غور کریں, سوچیں کہ ہم کہاں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں.
تو کہاں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے. خیر وقت کی قلت ہے، دامنگیر ہے، پیچھے سے بھی آوازیں آنے لگی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو اغلاطیں ہوں اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل کی برکت سے اس گھر میں اللہ رب العزت تمام برکتیں نازل فرمائے اور تمام حوادثات سے محفوظ فرمائے، اور اس گھر میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سبھی حضرات کلمہ شریف پر ویٹ کر لیں. پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ایسی اور آڈیو سننے کے لیے پلیز